نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقوف کی کیفیات. حروف مدہ ابھی جو ہم نے پیچھے تختیاں پڑھی ہیں اس میں جب ہم نے قالا قاف علی زبر قا لام علی زبر لا پر وقف کیا تو وہ قالا ہی رہا. قاف علی زبر قا لام واپس لو قالو پر جب وقف کیا تو وہ قالو ہی رہا. اور میم علی زبر ما لام یاد لی مالی پر وقف کریں گے تو مالی ہی رہے گا. تو حروف مدہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی وقف کی صورت میں. کھڑی حرکات اس میں بھی کیونکہ یہ حروف مدہ کے برابر ہوتے ہیں تو اس لیے ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. قالا قاف زبر قا لام کھڑا زبر لا قالا وقف کی صورت میں قالا. فَأْوُوا وقف فَأْوُوا فا حمزہ زبر فا ہم واو الٹا پیش وو فَأْوُوا وقف کی صورت میں فَأْوُوا. یا حا پہ یح یا کھڑی دے یی یحیی وقف یحیی. تو حروف مدہ پر وقف کرنے کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور کھڑی حرکات پر وقف کرنے کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. الکافرو را پر پیش ہے الکافرہ را پر پیش ہے معذرت زبر ہے اور الکافری اس پر زیر ہے. تو پیش زبر اور زیر جب ان کو وقف کر کے پڑھا جاتا ہے تو الکافر الکافرو وقف الکافر الکافر وقف الکافر الکافری وقف الکافر. پھر تنوین دو زبر دو پیش اور دو زیر ہے. دو زبر غلط لکھا ہوا یہ دو پیش اور دو زیر. دوبارہ سے نوٹ کر لیں دو زبر یہ نہیں ہے یہاں پہ مقصد کیا ہے دو پیش اور دو زیر. علیم وقف علیم علیم وقف علیم. دو پیش کی تنوین اور دو زیر کی تنوین وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھی جاتی ہے. ہائے ضمیر لہو وقف کرنے کی صورت میں لہ بیہی وقف کی صورت میں بھی. گولتا گولتا پر دو پیش ہوں دو زبر ہوں دو زیر ہوں یا ایک پیش ہو جیسے عائشتو عائشتا عائشتی. اگر ایک پیش ایک زبر اور ایک زیر بھی ہو تو گولتا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ کی آواز دیتی ہے. جیسے حسنتن وقف حسنہ حسنتن وقف حسنہ حسنتن وقف حسنہ. اور اگر اس کو یوں پڑھیں ہم حسنتو وقف حسنہ حسنتا وقف حسنہ حسنتی وقف حسنہ. دو زبر وقف کی صورت میں ایک الف کے برابر مد کیے جاتے ہیں. جیسے کہ نساء وقف نساء نساء وقف نساء. دو زبر وقف کی صورت میں ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا ہوتے ہیں. نون اور میم مشدد غنہ سے حرف کا مشدد ہونا معلوم ہو جاتا ہے. جیسے ولیکن وقف ولیکن جان وقف جان فی الیم
وقف فی الیم، اور حروف قلقلہ، قلقلہ کبرا سے حرف کا مشدد ہونا معلوم ہو جاتا ہے. وتب وقف، وتب، الحق وقف، الحق، کچھ ٹھہر کر پھر زور سے قلقلہ ہوتا ہے. وتب الحق، کچھ ٹھہر کر کچھ سختی کے ساتھ قلقلہ کیا جاتا ہے، جس سے اس حرف کا مشدد ہونا معلوم ہو جاتا ہے. بقیہ مشدد حروف پر وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف ادا کرتے ہوئے کچھ سختی ہوگی تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہاں دو حرف موجود ہیں. مثلا وبث وقف، وبث، صواف وقف، صواف. طرز ذیل حروف کی ادائیگی میں علماء خصوصی توجہ کی تلقین فرماتے ہیں. یا، واو، را اور لام. الحی وقف، الحی، حی نہیں، بعض لوگ اس کو وقف کرتے ہوئے کرتے ہیں الحی، حی نہیں، حی، یہ آخر میں ساؤنڈ سنائی دے گا. الحی وقف، الحی کی آواز بتا دیتی ہے کہ یہ یا تجدید والی ہے. عدو وقف، عدو، واو کو کچھ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور کی آواز آخر میں سنائی دیتی ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ واو تجدید والا ہے. مستقر وقف، مستقر، مستقر، مستقر کی آواز بتا دیتی ہے کہ را مشدد ہے، لیکن بہت زیادہ تقریر کی آواز ادا کرنے سے کئی را ادا ہو جاتے ہیں، تو علماء تلقین کرتے ہیں کہ را مشدد کو صرف اتنا ہی تقریر کی جائے جتنا کہ را کی تقریر ہے. مستقر، بس اس سے مستقر. اب یہ کی آواز کو لمبا کرنے سے کئی را ادا ہو جائیں گے، تو ادھر توجہ دلاتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. بس جتنی را کی تقریر ہے تجدید والے را میں اتنی ہی تقریر کی آواز آنی چاہیے. مستقر وقف، مستقر. فطل وقف، فطل. بعض لام کو جو ہے وہ فطل لمبا کر دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہوتا. فطل وقف، فطل. بس لام پر کچھ سختی کریں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ حرف تجدید والا ہے. تو وقوف کی دوسری کیفیات نون مشدد اور میم مشدد، حروف قلقلہ. بقیہ حروف کو کچھ سختی سے پڑھا جاتا ہے، اور یہ چار حروف یا، واو، را اور لام، اس پر توجہ دلاتے ہیں علماء کہ ان کے قواعد کے مطابق ہی ان پر وقف کیا جائے. اب یہ کچھ رموز اوقاف سے متعلق مختصر سی بات چیت ہے، صرف پڑھ کر سنانی ہے. وفق تام، یہ جو آیت کا گول تا ہے، اس گول تا کو اب دائرے کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے، جس سے مراد آیت ہوتی ہے. یہاں بات پوری ہوتی ہے، ضروری بھی نہیں ہے یہ بات کہ بات پوری ہو، لیکن آیت مکمل ہوتی ہے. یہ حقیقت میں گولتا ہے. اب گولتا نہیں لکھی جاتی اور چھوٹا سا حلقہ ڈال دیا جاتا ہے. اس علامت کو آیت بھی کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آیت پہ بات مکمل ہو رہی ہو، لیکن عموماً بات مکمل ہو رہی ہوتی ہے. میم وقف لازم، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے
کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے. اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنے چاہیے کہ مثلا کسی کو یہ کہنا ہو کہ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہیں ہے. تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے. اگر نہ ٹھہرا جائے تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا، جس میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کے امر کا احتمال ہے، اور یہ قائل کے یعنی کہنے والے کے مطلب کے خلاف ہے. جس کی مثال ٹھہرو مت جانے دو اور ٹھہرو مت جانے دو، ٹھہرو مت جانے دو، ٹھہرو مت جانے دو. اردو میں اس مثال سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے. وقف مطلق، وقف مطلق، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی اور کچھ کہنا چاہتا ہے، یعنی اور کچھ کہنا چاہے. تو وقف مطلق یعنی بات کا ایک حصہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے، بات کا ایک حصہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے لیکن پوری بات مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کئی جملوں پر ہوتی ہے. تو جملہ تو مکمل ہو جاتا ہے لیکن بات مکمل نہیں ہوئی ابھی. جیم وقف جائز، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. جیم وقف جائز، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. زا وقف مجوز، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے. قاد وقف مرخص، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے. قاد اور یہ لے. الوصل اولا، الوصل اولا، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے. قوف قیل علیہ الوقف، یعنی یہاں کہا گیا ہے، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ یہاں وقف ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. قاد لام صل، قد یوصل، یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں لیکن ٹھہرنا بہتر ہے. قف، قف کا مطلب ہے ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ. یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو، کہ وہ ملا کر پڑھ لے گا تو اس لیے اس کو ملا کر پڑھنے سے روکنے کے لیے قف لکھا جاتا ہے کہ یہاں ٹھہر جاؤ. سین یا سکتہ، سین یا سکتہ، سکتہ یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. ہم نے دیکھا تھا سکتے کی مثالیں بھی دیکھی تھی تختی میں. وقف لمبا سکتہ، وقفہ لمبا سکتہ، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے. سکتہ اور وقفہ میں کیا ہے؟ سکتہ میں سانس تھوڑی دیر کے لیے روکی جاتی ہے اور پھر کلام جاری ہو جاتا ہے، اور وقفہ میں سانس سکتے کے نسبت زیادہ روکی جاتی ہے اور کلام پھر آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. عبارت میں یہاں ہرگز نہیں ٹھہرنا، یعنی لا، لا دو جگہ آتا ہے، عبارت میں اور آیت پر. عبارت میں آتا ہے اور درمیانے آیت، یعنی آیت کے درمیان آ جائے گا ایک تو عبارت میں، اور ایک آئے گا آیت گھولتا کے اوپر. جب یہ عبارت میں درمیان میں آئے یہاں ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے. آیت پر آئے تو بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا. کاف، کاف لکھے کذالک، اسی طرح، کذالک اسی طرح. جو رمز یعنی جو رموز میں سے جو رمز جو علامت پہلے ذکر ہوا وہی ہے. کاف لکھ دیا تو جو پیچھے علامت گزری ہے
وہی علامت یہاں مراد ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔